अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अब इसकी आपकी आज अल्हम्दुलिल्लाह मिड रिवीजन होने जा रही है, सबक नंबर 1 से 11 तक। रिवीजन शुरू करने से पहले 3 बातों का रिमाइंडर है। पहली बात ये कि अपनी नीयत को खालिस कर लें। हम सिर्फ और सिर्फ मिड क्विज की तैयारी के लिए नहीं बैठे, बल्कि हम कुरान सीखना ही इसलिए चाहते हैं कि हम इसके जरिए अपने अल्लाह को राजी कर सकें। तो अपनी नीयत को खालिस कर लें। दूसरी ये बात, सिलेबस इस घंटे में ज्यादा होता है, वक्त कम होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। और तीसरी अहम बात कि चूंकि यहाँ मिड क्विज की तैयारी भी एक मकसद है और सिलेबस 1 से 11 तक के असबाक का है, तो ये 1 घंटा वो कीमती घंटा है जिसमें हमने बहुत से अल्फाज को जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं उनको रिवाइज करना है। यानी अगर कुरान का एक एक हर्फ पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, तो यकीनन उस सूरत में ज्यादा सवाब होता है जब हम कुरान के हर हर्फ को पढ़ें भी और समझ के भी पढ़ें। तो ये वही वाला घंटा है जिसमें हमें इंशाल्लाह कम से कम वक्त में बहुत से अल्फाज पढ़कर समझकर ज्यादा से ज्यादा अजर मिलने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि वो हमें इस घंटे को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स का तारुफ, ये कुछ 3 बातें हैं कोर्स की। इनके हवाले से आपने अब तक जितना भी पढ़ा है, सीखा है, उसको आपने खुद इसका एनालिसिस करना है कि आपको ये सारी चीजें जो है वो अचीव हो रही हैं या नहीं। खास तौर पे कोर्स के ये वाले मकासद इसकी आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, क्विज से पहले और क्विज के बाद भी कर सकते हैं। जहां जहां आपको इन मकासद में लगता है कि ये अच्छे हासिल हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जहां पे कमी लग रही है उसको आप सॉर्ट आउट करें कि कहाँ पे कमी है, किस तरह से उसको हम खत्म कर सकते हैं उस कमी को। तो ये हमारा सिलेबस था कुल, इसमें से आधा सिलेबस हम पढ़ चुके हैं और आज इंशाल्लाह उसी की रिवीजन होगी। बाकायदा शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है सना। सना किसे कहते हैं? तस्बीह और हम्द को। तस्बीह होता है अल्लाह की पाकी बयान करना और हम्द होता है अल्लाह की तारीफ बयान करना। तो ये दोनों मिलकर सना बनाती हैं। नमाज हम इसी से शुरू करते हैं। सुब्हानका, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए। कोई बताएगा इसके कितने टुकड़े बनते हैं इस लफ्ज के? जी इसके 4 टुकड़े। वेरी गुड, 4 टुकड़े, वा बी हमदी का। ठीक है। और अगला लफ्ज है वतबारका, और बरकत वाला है इस्म का, तेरा नाम। यहाँ पे जो तबारक में काफ है ये वाला काफ नहीं है, ये बरकत का, बरका का अपना काफ है। बरकत वाला है तेरा नाम। व ताला, और बुलंदो बाला है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, वला और नहीं, इलाहा कोई माबूद, गैरुक सिवाय तेरे। उसके बाद है तावुज़। कुरान शुरू करने से पहले हम आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि 2 टुकड़े हो गए, अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिन से, अश्शैतान शैतान, और रजीम जो मरदूद है। तो जरा आप बताएं अश्शैतान ये ग्रामेटिकली क्या है? इसम है, खास इसम है। और इसम खास है, बिल्कुल यही 2 बातें। जी वेरी गुड। अश्शैतानिर रजीम, तो ये इसम खास है, दोनों अश्शैतान भी और रजीम भी। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है, मेहरबान, अर्रहमान ये क्या है? हमें जोश का मतलब बताता है, जोश से, मेहरबानी पूरे जोश के साथ। अर्रहीम
مہربانی تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور شروع اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، الحمد اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر، دو مطلب ہیں، تعریفیں اور شکر الگ جاتا ہے تو ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر۔ للہ، دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین عالم ایک جہان، عالمین یہ جمع ہے تمام جہانوں کا، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، یہ پھر وہی بات ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا، لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان میں پرجوش مہربانی کا امپریشن آتا ہے اور الرحیم میں مسلسل مہربانی کا امپریشن آتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، مالک یومی دن، الدین بدلا کے، یہ مالک بادشاہ والا نہیں ہے، یہ مالک ہے کھڑی زبر والا، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، آنر، اور یوم کا مطلب دن، الدین کیا ہوا؟ بدلا۔ الدین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدلا اور دوسرا ہوتا ہے نظام زندگی، یہاں پہ مراد ہے بدلا۔ اچھا، ابھی آپ یہ بتائیے کہ اس آیت میں یہ جو تین الفاظ ہیں، یہ آپ کو گرامیٹیکلی کیا لگ رہے ہیں؟ اسٹرکچر کیا ہے ان کا؟ اسم، جی بالکل، یہ دلچسپ آیت، بالکل یہ دلچسپ آیت ہے، اس میں مالک، یوم، الدین یہ تینوں اسم ہے۔ پھر ہے ایاکا، ایمفسس ہے تیری ہی، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، اہدنا ہدایت دے ہمیں، ٹھیک ہے، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ اب یہاں بھی کیا ہے؟ الصراط المستقیم، دونوں اسم ہیں، دونوں خاص ہیں، کسی خاص راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ اور اہدنا میں دیکھیں آپ، اہدی یہ فعل امر ہے، یہ ابھی آپ پڑھیں گے، نا اسم ضمیر ہے، الصراط المستقیم یہ دونوں اسم ہیں۔ پھر کون سا راستہ ہم نے مانگا؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورت ہم نے پڑھی ہے، سورت فاتحہ کو لے کے کچھ باتیں آپ ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کہ سورت فاتحہ سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے 12 عادات بھی سیکھی تھیں۔ کس کی 12 عادات؟ کس کام کے لیے؟ اچھا بننے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، کامیاب، جی جی سسٹر آپ نے ٹھیک بتایا، کامیاب زندگی کے لیے، کامیاب آخرت کے لیے، کامیاب انسان کی 12 عادات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مختصراً آپ کو بتاؤں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، شیلٹر، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، شیلٹر میں آتے ہیں، بسم اللہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں الحمدللہ سے پازیٹیو تھنکنگ اور اللہ کا ہر ہمیشہ نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ہمیں ملتی ہے سیکھنے کو، اور رب العالمین سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں اور ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے۔ الرحمن الرحیم دوسروں پر رحم کرنے کی عادت سکھاتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس سے ہمیں یہ عادت سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے دنیا میں آخرت کا پلان سامنے رکھنا چاہیے، ہر کام آخرت کے پیش نظر ہم کریں۔ پلیز اپنے مائکس فی الحال آف رکھ دیں، جب میں آپ سے کہوں گی تب آپ مائک آن کر لیں۔ اور ایاک نعبد، اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے خالص اللہ ہی کی عبادت کرنی، اس کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی۔ ایاک نستعین، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، اسی پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ اس سے مدد مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے طلب کرتے رہنا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے یہ عادت پتہ چلتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے جو سیدھے رستے پہ چل کر کامیاب ہوئے۔ اب وہ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں،
ٹھیک ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. جبکہ ہم نے ان لوگوں سے نہ تو متاثر ہونا ہے، نہ ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے زندگی میں جن پر غضب ہوا یا وہ گمراہ ہوئے. اب یہ غضب والے اور گمراہ والے کون سے لوگ ہیں، اس کو بھی یاد کر لیجئے گا کہ غضب ان پہ ہوا تھا جو جان بوجھ کر کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا کسی ضد کی وجہ سے غلط راستے پہ چلتے رہے. اور ظالم وہ ہیں جن کو راستہ تو ٹھیک نہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے کبھی علم حاصل کرنے کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم جو کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے یا غلط. تو یہ 12 عادات ہیں، ان کو آپ ریوائز بھی کر لیجئے گا. سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ دوسری بات اہم. سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 6 میں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی دعا. اس کے بعد ہے اذان. لیکن اذان سے پہلے ہم آپ کو خلاصہ بتاتے جائیں، اذان کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کی دعوت ہے اور کامیابی کے لیے اعلان ہے. آپ کے کوئسچنز جو ہیں ہم اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ لیں گے انشاءاللہ. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود. میں گواہی دیتا ہوں ان کے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. لا کا مطلب نہیں، اللہ کا مطلب سوائے. اور پھر اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کے. دیکھیں ان کا مطلب بھی کہ تھا، انا کا مطلب بھی کہ ہے، یہ دونوں یاد رکھنے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. یہ جو دو دو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اذان میں یہ ہر جملہ 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے. حیا علی الصلاۃ، حیا علی آؤ طرف، الصلاۃ نماز کے، حیا علی آؤ طرف، الفلاحی کامیابی کے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں حیا علی الصلاۃ، حیا علی فلاح، یہ کیا ہے؟ حیا فعل ہے، علی حرف ہے، الصلاۃ کیا ہے؟ اسم. تو اسی طرح حیا علی الفلاح میں بھی ہے. تو آپ جب اپنی ریویژن کی تیاری وغیرہ کر رہے ہوں گے میڈ کوئز کی، تو آپ ایک ایک لفظ کو بھی لے کر تو یہ والا بھی اس میں دیکھیں کہ اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے پڑھ لیے. اس کو آگے چلتے ہیں. فجر کی اذان میں یہ جملہ 2 دفعہ اضافی بولا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من کا مطلب سے، النوم نیند. اب اس میں باقی تینوں اسم ہے لیکن من حرف ہے. نماز بہتر ہے نیند سے. جب اقامت کہی جاتی ہے، یعنی جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے، تو تب بھی اذان کہی جاتی ہے. اور حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. قد کا مطلب البتہ، آلریڈی. قامت کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے کھڑی ہو گئی. الصلاۃ نماز. وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار کیا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ کہا جاتا ہے. بسم نام سے، اللہ ہی، اللہ کے. اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح یاد کر لیجیے گا. اس کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو مکس اپ نہیں کرنا. ابھی یاد کرنے کا بھی ایک ٹپ آپ کو بتاؤں گی. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے. کون بتائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، اللہ سوائے، اللہ اللہ کے. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وا اشہد، یہاں 2 ٹکڑے ہو گئے، وا اور اشہد. اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، اب یہاں انا پھر آ گیا. انا کا مطلب یہی ہے کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، اس کے بندے. ورسولہ، کون بتائے گا ورسولہ کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 3. 3 ٹکڑے. بالکل ٹھیک ہے. وا رسول،
اور اس کے رسول ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جی اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے, ٹپ, اس کے یہ جیسے 3 لائنوں میں لکھی ہوئی ہے دعا, اس کو انہی 3 لائنوں کے لحاظ سے یاد کریں. پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی گواہی ہے, دوسری لائن میں اس کی وحدانیت اور اس کے لا شریک ہونے کا اعتراف ہے, اور تیسری لائن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی بندگی کی گواہی ہے. اس لحاظ سے بس آپ اس کو یاد کر لیں, یہ پھر دوسرے الفاظ جو اس سے ملتے جو ہوتے ہیں نا مکس اپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. وضو کے بعد یہ دعا بھی کی جاتی ہے, اللہم اے اللہ, اجعلنی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 دو دو ہیں. ہاں جی, من اجعل التوابین, اور خوب توبہ کرنے والوں میں سے, اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے, وجعلنی اور بنا دے مجھے, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے 3 3 ہو گئے, 3 جی اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں کیونکہ اس میں با ایڈ ہو گیا ہے. اور بنا دے مجھے, جی اور بنا دے مجھے میرے المتطہرین, طہارت سے, متطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. تواب اور متطہر دونوں میں نا شدت ہے, یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ وہی دعا ہے نا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ دعا کبھی پڑھنی بھولنا نہیں ہے. یہ وہی دعا ہے. نماز کے بعد جی ہاں نہیں, وہ یہ نماز وہ کے دعا بعد نہیں ہے, وہ دعا الگ ہے, وہ ہے رب اعلی, جی جی ٹھیک ہے, وہ دوسری دعا, وہ حسن عبادت کا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, آپ کی تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, بہت اچھا کوئز کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ دعا دوسری ہے. یہ وہ دعا ہے جو وضو کے بعد کی جاتی کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ کوئی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, وہ چاہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. اس کے بعد ہے رکوع کی تسبیح, سبحان ربیہ العظیم, سبحانہ پاک ہے, ربیہ میرا رب, العظیم عظمت والا, یعنی بہت زیادہ عظمت والا. اللہ آ گیا نا تو بہت زیادہ عظمت والا. یہاں 4 باتوں کا اعتراف ہے, سبحان پاک, اللہ کی پاکی, رب اللہ کی ربوبیت, یا اپنائیت یعنی میرا رب, ٹھیک ہے, پاکی, ربوبیت, اپنائیت, العظیم عظمت, ٹھیک ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ, سمع سن لی, یہ والا ہے, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. سمع سن لی, اللہ اللہ نے, لی من 2 ٹکڑے ہو گئے, اس کی جس نے, حمدہ, اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 2 جی جی 2 ٹکڑے, حمدہ اس کی تعریف کی, سن کے اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ ربنا 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 نہیں, ہاں جی یہاں پیش نہیں ہے نا, اگر ربنا ہو تو ہمارا رب, ربنا ہے تو اے ہمارے رب, یہ دعائیہ الفاظ ہو جاتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, والا کا اور تیرے لیے, الحمد ہر قسم کی تعریف. رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے, بڑی پیاری دعا ہے. مل السماواتی, مل بھر کر یا بھرنے کے برابر, السماواتی آسمانوں کے. اچھا السمائی سنگولر ہے, پلیز مائک آف کر دیں. السمائی ایک آسمان, السماواتی یہ السما کی جمع ہے, زیادہ آسمان, آسمانوں کے بھرنے کے برابر. وا مل الارضی, اور زمین کے بھرنے کے برابر. اب السماوات جمع ہے, الارض سنگولر ہے, ٹھیک ہے, واحد ہے, ایک زمین, اور زمین کے بھرنے کے برابر. وا مل اور بھر کر, ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے, ان کے یعنی کس کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے درمیان. ومل اور بھر کر, ما وہ تمام چیزیں جو شئتا تو چاہے, من سے, شیئن چیز کسی چیز میں سے, بعدو اس کے بعد. اور پھر سجدے کی تسبیح ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, سبحانہ وہی پاکی کا اعتراف, ربیہ میرا رب, الاعلی سب سے بلند, الاعلی سب سے بلند. تو سبحانہ میں ہم پاکی کا اعتراف کرتے ہیں, ربا میں ربوبیت کا, یا میں اپنائیت کا, اور الاعلی میں بلندی کا. یہ بھی 4 چیزیں ہو گئی. بعد ہے تشہد, تحیات للہ والصلوات والطیبات,
अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, इसका कौन बताएगा? ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये आपको क्या लगता है? इसम है, इसम इसम है, ठीक है, मोहन्नस जमा है, जमा है, मुअन्नस है, जमा है, मोहन्नस सर, वेरी गुड, ठीक है, क्या मुअन्नस है? है, जमा मोहन्नस मुअन्नस है। है, वेरी गुड, 4 बातें हैं। ये इसम है। अल लग गया तो ये पता चला कि ये इसम खास है, और जब अलिफ ता आया तो हमें पता चल गया कि ये मुअन्नस है, और अलिफ ता ही इस बात की भी निशानी है कि ये जमा है। तो सभी कौली इबादतें, वर्बली की जाने वाली सब इबादतें, लिल्लाही किसके लिए? अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वो इबादतें जिनमें बॉडी कोई रोल प्ले करती है, फिजिकल कंडीशन जिसमें हमारी इन्वॉल्व होती है, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें, पाक करने वाली, यानी माल को पाक करने वाली इबादतें। तो ये सभी माली इबादतें हो गई। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका, आप पर। अय्युहा, अय्युहा का मतलब ए, अय्युहा ए, अन्नबिय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरहमतुल्लाहि, और रहमत हो अल्लाह की, ये हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है। वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, इसके टुकड़े बताइए कितने हैं? बरकी, तीन तीन, तीन हो गए। बरकातुहू, 3 टुकड़े, वा बरकातुहू, तीन और टुकड़े। जी ठीक है, और इसमें अलिफ ता से पता चल रहा है बरकात जो लफ्ज है ये मुअन्नस है और जमा है, और बरकतें हो उसकी आप पर। अस्सलामु अलैना, हम पर, सलाम हो हम पर, वाला, और ऊपर, इबादिल्लाहि, अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा बंदे, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन जो नेक है, सोलेह सोलिहीन जो नेक हैं। फिर तशहुद में हम वही गवाही देते हैं, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। के बाद आ जाता है दुरूद, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला आली, और आल पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा, कमा का मतलब जैसे, कमा का मतलब जैसे, ये याद रखना है, कमा जैसे, सल्लैता, सल्लैता तूने रहमत भेजी, या भेजी रहमत तूने, सल्ली रहमत भेज, और सल्लैता तूने रहमत भेजी, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आली, और आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्नका दो टुकड़े, बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल है, हम से हमीद, और मजीदुन बुजुर्गी वाला है, मजद से मजीद, ये लफ्ज अभी हमने दोनों पीछे पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हम, उसी हम से ये हमीद है, और सना में हमने पढ़ा था ना, वतआला जद्दू का, तो मजद से मजीद, बुजुर्गी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा, अगले अल्फाज वही हैं जो पीछे थे, अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, बारकता, अब देखिए बारिक, बारकता, ये फर्क है ना। पिछली वाली स्लाइड आपको दोबारा दिखा रही हूँ, सल्ली रहमत भेज, सल्लैता भेजी रहमत तूने, यहाँ बारिक बरकत अता फरमा, बारकता बरकत अता की तूने, बाजी में चला गया, और यही दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, बाकी सारा वही वाला अल्फाज हैं जो पिछली स्लाइड पे थे। अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आली इब्राहीम, और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्नका बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद की दुआ क्या है? रब्बना, फिर रब्बना आ गया ना, दुआया अल्फाज, ए हमारे रब, आती ना, आती ना, अच्छा ये हमें इसके कितने टुकड़े बनते हैं? दो टुकड़े। इहदिना, आतीना, ठीक है, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतन, हसन से हसना, ठीक है, हसन मुजक्कर, हसना मुअन्नस, हसनतन भलाई, वफिल आखिरती, और आखिरत में,
हसनतन भलाई, वकीना और बचा हमें, वकीना और बचा हमें अजाब बन्नार आग के अजाब से। अच्छा, वकीना के कितने टुकड़े होते? 3 तीन। वाह तीन। काफ ना, से नून वाव अलिफ लाम। काफ और ना। ये के वर्ड माने इस बचा लिहाज से भी बड़ा ना इंटरेस्टिंग हमें, है जी, 3 ये इस लिहाज से भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटा सा लफ्ज है लेकिन इसमें तीनों चीजें आती हैं, वाह की ना, वाह हर्फ की फेल और ना इसम ज़मीर अटैच प्रोनाउन, और बचा हमें आग के अजाब से। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ वो क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी आइन्नी मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्रिका तेरा जिक्र करने पर, तेरी याद करने पर, व शुक्रिका और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिका और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ये वही दुआ है जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल का हाथ पकड़ा, फिर उनसे मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर उन्होंने कसम खाई और तब इजहार मोहब्बत किया और फिर ये कहा कि ये दुआ जरूर पढ़ना और इसे पढ़ना कभी नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, असमद बेनियाज, असमद बेनियाज। लम यलिद, लम ना उसने, लम डिड नॉट वाला नहीं है ना, माजी में ऐसे कभी नहीं हुआ। लम नहीं, यलिद उसने जना, ना उसने किसी को जना यानी वो किसी का बाप नहीं है। वा लम और ना, यूलद वो जना गया यानी वो किसी का बेटा नहीं है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया। वलम यकुन लहू, वा और लम नहीं, यकुन है और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर बराबर, इक्वल उसके जैसा, कुफुवन हमसर, कुफुवन हमसर, अहदुन कोई, और नहीं है उसका हमसर कोई। सूरतुल इखलास का खुलासा क्या है? सूरतुल इखलास का खुलासा है कि अल्लाह ताला ज़ात, सिफात, हुकूक और इख्तियारात में यकता है, उसके जैसा और कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। अगर आपने कोई सवाल पूछना है कि सबक नंबर 1 से 11 तक के कुरान पाठ की इस रिवीजन से मुतल्लिक, तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 3 मिनट्स। कोई सिस्टर पहले मैम, सवाल पूछ रही थी। मैम पहले आपने बताया था, जो टिप बताई थी कि पहली लाइन जो है जिसमें हम अल्लाह की मबूदियत, दूसरी लाइन में वहदानियत और ला शरीक है, तीसरी लाइन में क्या था जी, ये जो वजू आप के बाद टिप की दुआ है। जी जी अदा सिस्टर, ये वजू के बाद की दुआ है ना, तो उसमें है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह की वहदानियत है, उसका मबूद होना है। और फिर है वहदहु ला शरीका लहू, उसका गैर शरीक होना है। और आगे क्या है? तीसरी बात, जहां कलमा हमारी गवाही पूरी होती है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तो बस ये 3 बातों से आप दुआ को याद कर ले। अजान की पुकार के बाद वाली जो दुआ थी, जी, ये अजान अजान के की पुकार के बाद वाली दुआ है, वजू के बाद वाली नहीं। उससे पहले जो है अजान के बाद वाली जो है दुआ, उसमें आपने कहा था, मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि पहली लाइन में अल्लाह की महबूबियत है, दूसरी महबूबियत लाइन में अल्लाह की माबूद होने की गवाही। मबूद होने की। हाँ अच्छा, जी, इलाह इलाह लफ्ज है ना, माबूद होने की गवाही। हाँ अल्लाह है। कोई और सवाल? ये अहद का मतलब कोई है या अहद का मतलब एक है? अहद का मतलब एक ही होता है, लेकिन आप अगर इसको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मिलाकर देखें तो फिर उसका मतलब है कि कोई भी एक उसके जैसा नहीं है, कोई एक भी नहीं है उसके जैसा। तो मुझे इजाजत दें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला करे कि आपके बहुत अच्छे जी नंबर भी जी आए मेरा और भी आप एक सवाल है जी। जी मेरा जी भी जी सवाल है जी जी। बताइए। दुरूद शरीफ में है सल्ले, इसमें 2 तर्जुमा लिखा हुआ दुरूद रहमत भेज, नीचे लिखा हुआ असल्ले नमाज पढ़। तो इसी तरह सल्लैत का भी 2 दफा दिया, रहमत भेजी तूने, और आगे है अगर सल्ले तूने नमाज पढ़ी। इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ وعلیکم قرآن السلام کی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان طریقے سے اس کے حصہ نمبر 2 میں یعنی گرامر پارٹ میں لیسن نمبر 1 سے 11 تک کی ریویژن میں لبنہ عارف آپ لوگوں کے لیے حاضر اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. آپ لوگ اب اس کی اے پارٹ کی ریویژن کر کے تھوڑے سے تھک گئے ہوں گے تو بہتر ایک لمبی سانس لیں کیونکہ گرامر شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریفریش کریں تاکہ ہر چیز کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور جذب کر سکیں اپنے اندر. تو ایک دفعہ لمبی سانس لیں سب اور اس کے بعد ہم یہ ٹی پی آئی کی مشق کریں گے تو پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹی پی آئی کے لیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اپنے تمام باڈی پارٹس کو ایکٹیو کریں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس کو. ہم آپ کو پتہ ہے کوئز میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ٹی پی آئی جو ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ آپ کو اس کا پتہ ہے؟ کسی کو کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے بتا دے. ٹوٹل فزیکل انفیکشن. جی اس کو یاد رکھیے گا، بالکل صحیح ہے. اچھا جی گرامر پارٹ میں ہم نے سب سے پہلے بات شروع کی تھی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو، جگہ کو یا کوئی بھی چیز، اور وہ اس میں صفت بھی آ جاتی ہے اور ضمائر بھی، یہ سارے آ جاتے ہیں. اچھا دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی حرف. حرف کہتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، اور فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو پر زمانے کے حساب سے اس کو ہم فعل کہتے ہیں. ہم اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ضمائر. ہم نے یہ ضمائر پڑھے تھے 2 طرح کے، ایک ہم نے پڑھے تھے ڈیٹیچڈ اور ایک ہم نے پڑھے تھے اٹیچڈ. یہ جو ہم نے پڑھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ تھے ڈیٹیچڈ ضمائر یعنی جو الگ ہو کے آتے ہیں اور جملے کے شروع میں آتے ہیں. یہ بھی اسم ہوتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم نے میننگ بھی کوئی کروائے گا ایک مجھے جلدی سے یہ ٹیبل. میں کروا دوں. میں کروا دوں. وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی اب جب ہم نے بول چال کی، ہم نے جملے بنائے تو ہم نے انہی ضمائر کے ساتھ کچھ مزید حرف ساتھ اٹیچ کیے اور ہم نے پھر نئے ٹیبل بنائے تھے. ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کے ساتھ وا اٹیچ کریں، اپنا مائک سب ان میوٹ رکھیں، سوری میوٹ کر لیں سارے مائک نا، اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. اچھا جی ہم نے کہا کہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، پھر ہوتا ہے فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور آ کا مطلب ہم سوال کے لیے اکثر یوز کرتے تھے، اس کا مطلب تھا کیا. ہم نے یہ تینوں حرف یوز کیے اور ہم نے مختلف طرح کے جملے بنائے، جیسے فا ہوا، ٹھیک ہے، فا ہوا پس وہ، فاہم پس وہ. اس میں بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فا ہوا میں 2 ٹکڑے ہیں، ایک فا الگ ہے اور ہوا الگ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے مختلف ٹیبلز کیے تھے جو کہ آپ کو انشاءاللہ آتے ہوں گے. اور جو اسم تھا، اسم کے بارے میں ہم نے ایک امپورٹنٹ بات کیا سیکھی کہ اسم کے چونکہ لاسٹ پہ تنوین ہوتی ہے، یا 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر، جیسے کتابن. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کتابن جو ہے وہ عام اسم ہے یا خاص اسم ہے؟ عام اسم. عام اسم ہے. جی بالکل عام اسم ہے. اچھا اس کو اگر ہم جب اس کو ہم خاص بناتے ہیں، آپ ایسا کریں چیٹ باکس پہ لکھتے جائیں نا بجائے اپنے مائک. اچھا جی کتاب ہو جائے. جب اس کو ساتھ ہمیں اسے خاص کتاب. کرنا ہے، کتاب ان کا مطلب ہے ایک کوئی سی ایک کتاب، لیکن جب ہم کہیں گے کوئی کتاب، کوئی خاص کتاب، تو ہم اس کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ال لگاتے تو الکتاب ہو جاتا ہے، الکتاب. اچھا یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص کتاب، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیں، بے شک آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا کہ کیا جب ہم ال لگاتے ہیں تو کتابن کی تنوین جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی یا اس کو کیا ہوگا؟ اس کی تنوین ہٹ جائے گی، اور کیا آئے گا تنوین ہٹ جائے گی، لاسٹ پہ کیا آئے گا؟ ایک رہ جائے گا. ایک بالکل رہ جائے گا نا، تو یہ خاص اس کو، کتاب ہے، الکتابو. اس کو آپ نے پیش یاد آئے رکھنا ہے کہ جب ہم ال لگائیں گے تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور حرکت ایک ہو جائے گی، 2 سے 1 ہو جائے گی. اگر 2 پیش ہیں تو 1 پیش ہو جائے گی، 2 زبر ہیں 1 زبر ہو جائے گی، 2 زیر ہیں تو 1 زیر ہو جائے گی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کی مسٹیک نہیں کرنی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم اسم لیتے ہیں، جیسے فرض کریں ہم یہاں مثال لیتے ہیں مسلم، یہ بھی ایک اسم ہے، صفت ہے. اس کی پھر ہم نے جمع بنانی سیکھی. ہم نے اس کے 2 طرح سے اس کی جمع بنائی. کس طرح؟ ہم نے کہا کہ اگر مسلمن لاسٹ پہ 2 پیش ہوں گے، ٹھیک ہے،
تو ہم اس کے ساتھ واو نون لگائیں گے، ہم اس کی پیش ہٹا دیں گے دونوں پیش اور واو نون کا اضافہ کریں گے، وہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمون۔ لیکن اگر مسلمن یا مسلمن یعنی دو زبر یا دو زیر ہوں گی تو پھر ہم واو نون نہیں بلکہ یا نون لگائیں گے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی، یعنی جمع کے اندر دو سٹائل ہوں گے، واو نون اور یا نون، اور سنگولر میں 3 سٹائل ہیں، من، من اور من۔ اچھا، کوئز میں آپ کا سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمون کی واحد بتائیں، تو آپ نے اس وقت تو آپشن صرف مسلمون ہی کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سے وہ پوچھا جائے کہ مسلمین کی واحد بتائیں، مسلمینہ کی واحد، تو پھر مسلمین آپ ان تینوں میں سے کس کو کلک کریں گے؟ مسلمین مسلمان مسلمان جی، اب چلیں میری بات سنیں، جنہوں نے مسلم من کیا ان کا بھی غلط، جنہوں نے مسلم من کیا مسلمین ان کا بھی غلط، کس کا صحیح ہوگا؟ دونوں ٹھیک ہوں گے یہ۔ دونوں، جی، جو دونوں کو کلک کریں گے ان کا ٹھیک ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ کو مسلمینہ میں نہیں بتایا گیا کہ وہ من کی جمع ہے یا من کی جمع ہے، تو آپ نے جب سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے جدھر لکھا ہوگا کہ دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، وہ والا آپشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو، ہاں اگر یہ ہو کہ البتہ مسلم من لکھا ہوا ہے اور پھر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کی جمع، تو پھر تو ظاہر آپ مسلمین ہی سلیکٹ کریں گی، صحیح ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر اچھا، ہم نے کہا کہ اگر ہم ال لگا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مسلمون بن جائے گا المسلمون، تو کیا اس کی جمع میں بھی کوئی چینج آئے گا؟ جی، اس کی جمع میں صرف اتنا چینج آئے گا کہ اس کے ساتھ بھی ال لگ جائے گا، لیکن آخر میں چونکہ اس کے واو نون ہے تو اس کی کوئی بھی حرکت میں چینجنگ نہیں آئے گی، یعنی المسلموں کی جمع بھی المسلمونہ ہی رہے گی، اور المسلمہ اور المسلمی کی جمع المسلمینہ ہی رہے گی، کیونکہ اس کے لاسٹ پہ ایسا سچ کوئی تنوین تھی نہیں جس کو ہم ختم کرتے یا کم کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ال لگانے سے بس اتنا فرق پڑا کہ اس کی جمع کے ساتھ بھی ال آئے گا۔ ہمیشہ اگر ال اس کی واحد میں ہے تو آپ نے جمع میں بھی ال کو ڈھونڈنا ہے، اس طرح مت کیجئے گا کہ لکھا ہو المسلم اور جمع آپ بنا دیں سمپل مسلمونہ، اس طرح مت کیجئے گا، اگر وہ ال والا ہے تو اس کی جمع میں بھی ال آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو آگے پھر دیکھیں، ہم نے جب شروع میں پڑھے ضمائر، پہلے ہم نے پڑھے ڈیٹیچ، تو پھر ہمیں اٹیچ ضمائر بھی پڑھائے گئے تھے، وہ اس طرح جیسے آپ انگلش کے جملے میں ہی اور شی یوز کرتے ہیں، آئی وی یوز کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے بات کرنی ہو اس بندے کی کہ اس کی چیز، اس کا گھر، تو آپ کا کی یوز کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح عربی میں بھی ہوا کے اگینسٹ ہم ہو یوز کرتے ہیں، ہوا مطلب وہ، لیکن ہو اس کا، یعنی اس کی کوئی چیز بتانی ہو جو آپ کے پاس فرد نہیں ہے، دور ہے، مرد ہے اور دور ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ہو اس کا۔ اگر زیادہ مرد ہیں، ہم ان سب کا آپ کا، یعنی کہ آپ کی کوئی چیز کے بارے میں یا آپ کے کسی کے بارے میں بتانا ہے تو کا تمہارا، یہ میرا، کم تم سب کا یا آپ سب کا، اور نہ ہم سب کا۔ اچھا یہ دیکھیں، ان کی شکل بھی تھوڑی اس طرح ہے کہ یہ جڑے ہوئے لگ رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں اٹیچ ضمائر، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے، اور یہ ہمیشہ لفظ کے ساتھ جڑ کے ہی آتے ہیں، الگ سے نہیں آتے، اور آخر میں آتے ہیں، شروع میں نہیں آتے۔ تو اس کو پھر آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہوا کے اگینسٹ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، اور اس کو پھر ہم نا مختلف آگے اسم کے ساتھ بھی جوڑیں گے، اور آگے چل کے ہم اس کو حرف کے ساتھ بھی جوڑ کے تو ٹیبلز بنائیں گے۔ جی سسٹر عروج، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر عروج پل کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا۔ چلے آپ پریکٹس کرا دیں، پھر آپ انمیوٹ ہوئی ہیں فوراً اس کی پریکٹس کرا دیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جی، نا کی واحد کیا ہوگی؟ نا، ہمارا کی واحد یہ میرا، جی، ویری گڈ، اور کم کی واحد کیا ہوگی؟ کا آپ کا، صحیح ہے، اور ہوم کی؟ ہو کے اس کا۔ اس طرح بھی یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اس طرح۔ چلے مائک میوٹ کر لے سارے۔ جی اب دیکھیں، ہم نے کہا نا کہ یہ اٹیچڈ ہیں، اٹیچ ضمائر ہیں، تو ان کو پھر ہم نے مختلف ورڈز کے ساتھ جوڑا، جیسے یہاں ربو کے ساتھ، ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، اس کو ہم مختلف دین ہو اس طرح کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، بس جو یاد رکھنے والی بات ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سارے ضمائر جو ہو، ہم، سب پڑھے ہم نے، یہ سب اسم ہوتے ہیں، اس کو ریپیٹ کریں، یہ سارے اسم ہوتے ہیں۔
یہ آپ کے اگر سوال آ گیا نا کہ اسم اور فعل اور حرف میں سے ڈفرنٹ کون سا ہے، تو وہاں آپ کو یہ بہت کام آئے گا. اچھا، یہ تو ابھی ہم رائٹ ہینڈ سے مذکر کے اشارے کر رہے تھے. پھر ہم نے کہا ہوا کے اگینسٹ ہم مونس کا بھی ایک اشارہ ہم نے پڑھا. وہ ہم نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے ایک انگلی کے ساتھ ہیا پڑھا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہم نے صرف ایک ہی مونس کا پڑھا ہے، باقی ابھی نہیں پڑھے. یہ جو ہم نے 6 پڑھے تھے وہ مذکر کے تھے، یعنی ٹوٹل یہ 7 ہو گئے. تو ہوا کے اگینسٹ ہیا، وہ ایک مرد وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں مختلف اسم کے ساتھ جوڑ کے اس کو. اور آپ کو پتا ہے پھر ظاہر ہے اگر ہم نے اس کا ضمیر چینج کر دیا تو اسم کی تھوڑی شکل بھی چینج ہوگی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے کہیں ہوا مسلم اور ادھر ہم کہہ دیں ہیا مسلم، ایسے تو نہیں ہو. ہم نے پھر مسلم کی جو مونس تھی وہ کیسے بنائی؟ ہم نے اس کی لاسٹ تنوین کو گول تا سے چینج کر دیا. ہم نے کہا مسلم سے اس کے اندر گول تا لگے گی تو مسلمہ بن جائے گی، مسلمتن. ٹھیک ہے، اب ہوا مومن ہیا مومناتن، ہوا صالح ہیا صالحتن، ہوا صابر ہیا صابرتن، ہوا شاکر ہیا شاکراتن. کیا کیا؟ سمپل گولتا لگا دی. تو یہ نشانی ہوتی ہے مونس کو پہچاننے کی. آپ نے ہمیشہ جب کوئی مونس پہچاننا ہے نا تو اس کے اینڈ پہ گولتا دیکھنی ہے. اگر اس کی گولتا ہے تو سمجھ لیں یہ مونس ہے، ادروائز وہ مذکر ہے. سوائے کچھ ایسے ورڈز کے جو اسپیشل ورڈز ہیں وہ آپ کو لیسن کے دوران بتا دیے گئے تھے کہ ان کے اینڈ پہ گولتا نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مونس تھے. جیسے کہ آپ نے اپنے اے پارٹ میں نار پڑھا تھا، آگ، تو وہ مونس تھی. دنیا پڑھا تھا، وہ بھی مونس تھی. بس وہ 1-2 لفظ آپ کے استعمال ہوئے، زیادہ تو ہوئے نہیں، اس لیے آپ اس بارے میں پریشان مت ہوئیے گا. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ جب ہم نے ہوا کے اگینسٹ ہو یوز کیا اٹیچ ضمیر، تو پھر ہیا کے اگینسٹ بھی تو ہمارے پاس کوئی ضمیر ہونی چاہیے نا، تاکہ ہم اگر کہیں اس عورت کی کتاب تو پھر ہم کیا یوز کریں گے؟ جلدی سے بتائے کوئی. ہاں ہاں یوز کریں گے، بالکل ہاں. اور اس کو ہم نے مثال سے کون سی یاد رکھا تھا؟ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا سے. رضی اللہ عنہ میل صحابی کے ساتھ، اور اگر فیمیل صحابیاں ہیں تو رضی اللہ عنہا. اچھا جی، اسی طرح دیکھیں جس طرح ہم نے اسم کے ساتھ ہو کو اور ہم کو جوڑا، اسی طرح ہم ہیا کو بھی جوڑ سکتے ہیں. جیسے ربہ ربہا، دینہا دینہو دینہا، کتابہ کتابہا. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کوئی ایک میں پوچھتی ہوں مذکر کا اور مؤنث کا مجھے کوئی ایک کرا دے. جی عروج، سسٹر عروج آپ کرائیں. ربہ ربها دینہو دینها کتابہ کتابها رسولہ رسولها اسمہ. اسمها اسمہا کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت کا نام. ویری گڈ، ٹھیک ہے، بس آپ نے مطلب بھی یاد رکھنا ہے. اچھا جی، اب ہم نے کہا کہ مونس تو ہم نے سیکھ لی کہ گولتا لگائیں گے مذکر کے ساتھ تو مونس بن جائے گی. اب مونس کی بھی تو جمع ہے نا. جس طرح ہم نے مذکر کی جمع کی تھی کہ واو نون یا یا نون لگتا ہے، تو مونس میں کیا لگتا ہے؟ مونس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی گولتا کو ہٹا کے اس کی الف اور تے لگا دیتے ہیں، بڑی والی. ٹھیک ہے، گولتا ہٹا کے اور الف اور تے لگتی ہے. اب الف لگنے سے یہ ہوگا تھوڑی سی ساؤنڈ لمبی ہو جاتی ہے. جیسے مسلمتن ہے تو مسلماتن ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ الف آیا نا، مسلماتن. ٹھیک ہے، اب مومنہ سے کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیں. مومناتن مومناتن. صالحاتن سے، صالحاتن کافراتن سے، کافراتن مشرکاتن سے. مشرکاتن ویری گڈ. جس طرح مشرکاتن ہو گیا. اب دیکھیں اس میں بھی مسئلہ ہے کہ جی اگر 2 پیش ہوں گی، 2 زبر 2 زیر، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا آسان ہے کہ اگر دیکھیں مسلماتن ہے لاسٹ پہ 2 پیش ہے تو آپ نے بھی اس کے لاسٹ پہ آنکھیں بند کر کے 2 پیش لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے لاسٹ پہ 2 زبر یا 2 زیر ہیں تو پھر ہم نے صرف اور صرف 2 زیر لگانی ہے. ہم زبر کبھی بھی مونس میں جمع یعنی کہ مونس جمع میں زبر نہیں آتا. بس اس بات کو یاد رکھیے گا. 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو واحد میں، اس کی جمع پہ آپ نے صرف 2 زیر استعمال کرنی ہے. یعنی مومناتن اور مومناتن کے لیے مومناتن ہی آئے گا، صرف مومناتن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس کو بس یاد رکھیے گا. یعنی کہ 2 ہی سٹائل ہیں جمع میں، ایک ہے مومناتن اور ایک ہے مومناتن. اب اگر مومناتن کی واحد کوئی پوچھے تو آپ کہیں گی مسلماتن یا مومناتن، اور اگر کوئی پوچھتا ہے مومناتن کی واحد تو اس کی واحد 2 ہو جائیں گی. مومناتن بھی ہو سکتا ہے اور مومناتن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، اس کو اب یاد رکھیے گا. اچھا جی، یہ تو ہمارا تھا اسم کا پورشن جو ہم نے کور کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے شروع کر لیے تھے حروف. حروف ہوتے ہیں نا جو فعل اور اسم کو ملاتے ہیں.
ہم نے حروف پڑھے تھے 3 کر کے 3 لیسنز میں 9 حروف پڑھے تھے، 9 یعنی ورڈز پڑھے تھے. ٹھیک ہے، پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا لا لی جس کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اس کو ہم نے کس ایگزامپل سے یاد رکھا تھا ذرا؟ للہ للہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کو ہم نے کس سے یاد رکھا؟ الشیطان. شیطان. الرجیم. ان تھا تیسرا جس کا مطلب ہے سے، اس کا مطلب انہا. رضی انہا. اللہ عنہ. یہ دیکھیں وہی چیز آ گئی. ٹھیک ہے، ان تینوں کو ہم نے اسی ورڈ سے یاد رکھا. اب ان کو ہم نے پھر اسی اٹیچ ضمائر کے ساتھ ملایا، اور ان ملا کے ہم نے 3 ٹیبل بنائے. اسی طرح ہم 3 حرف لیتے گئے اور ان کے ٹیبل بناتے گئے. یہ اس لیے کہ ہم ان کو اکیلا تو استعمال نہیں کر سکتے، یا تو ہم اسے کسی حرف مطلب کسی اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں یا کسی فعل کے ساتھ. تو یہاں ہم نے ان کو اسم کے ساتھ جوڑا، یعنی ان ضمائر کے ساتھ جوڑا. تو ہمارے یہ 3 ٹیبل بن گئے. ٹھیک ہے، اس کی مجھے عابد بردر عابد آپ کروائیں پہلے لاہو کا، پھر نیکسٹ کرائیں گے پروین آپ کرائیں گی منہو کا، اور پھر ایک اور ہاتھ ہے صفیہ، سسٹر صفیہ، پھر آپ ان کا کرا دیجیے گا. جی باری باری کروائیں جلدی سے. لہو کا پہلے کرائیں بردر عابد. نہیں بردر، سسٹر عابدہ، سوری سسٹر عابدہ. جی ہاتھ کریں. ہاں جی. لہو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی. منہو اب اس سے. نیکسٹ جی آگے منہو کرو. سسٹر پروین آپ کروائیں. یہ میں جی کروا سسٹر. رہی ہوں. جی. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے. جی ٹھیک ہے. اب تیسرا جو صفیہ، سسٹر صفیہ. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. بالکل. آپ مجھے ذرا بتائیں انکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب سے. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں اس لفظ کے؟ 2. 2. نہیں. جی یاد رکھیے گا، ان الگ ہے، کم الگ ہے. اسی طرح باقیوں میں بھی من الگ ہے، اور ساتھ جو بھی اس کی ضمیر لگی ہے وہ الگ ہے. 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اچھا جی، پھر اگلے سیٹ میں ہم نے 3 کون ان سے؟ اور مین میں فرق کیا ہے؟ یہ اصل میں ان اور مضمون کے مین حساب میں، سے. کس میں بولا؟ ان اور مین میں فرق کیا ہے؟ ان دیکھیں اور مین میں فرق. ان کو ہم بارے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ سے کا مطلب یہ. ہم نے ابھی حروف جر کی آگے میں ایک آتی ہے، بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پھر وہاں پہ. ابھی آپ 1 منٹ ذرا اس کو ہولڈ رکھیے گا. اچھا یہ دیکھیں، ہم نے نیکسٹ 3 ورڈز پڑھے. پھر جو لیٹرز بی کو ہم نے بسم اللہ سے یاد رکھا. اس کا مطلب بھی ہم سے یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہم ساتھ بھی یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی میننگ ہیں، کافی سارے میننگ استعمال ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ہم نے اس کا ٹیبل، اور آگے ہم نے فی کا ٹیبل جس کا مطلب ہے میں، اور اس کو ہم نے یاد رکھا فی سبیل اللہ سے. اور نیکسٹ پھر ہم نے کیا تھا علیہ. علیہ کو ہم نے کس سے یاد رکھا تھا؟ کسی کو یاد؟ علیہ السلام السلام علیکم. ویری گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ، اور یہ پھر ہمارے 3 مزید ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا. اور اگر ہم مونس کے لیے کریں تو فیہا ہو جائے گا. اور علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور علیہا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائیں گے. اس میں اب یہ دیکھیں سوال آپ کو اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آپ سے وہ پوچھیں کہ عربی بتائیں ان سب سے. اس کی عربی بتائیں. کون بتائے گا ان سب سے؟ فیہم. بہم. ویری گڈ. اس طرح کر کے بھی آ سکتا ہے کہ اردو میں لکھا ہو اور آپ کو اس کی عربی ڈھونڈنی ہو. ٹھیک ہے، اور بہم کی واحد کیا ہے؟ بھی. ویری گڈ. صحیح. ان سب کا. جی نہیں، بہی اس کا، اس کے لیے، اس سے. اس سے. ہاں جی. اچھا پھر ہمارا جو اگلے 3 تھے، اب ہمارے 6 ہو گئے نا. اب ہم نے جو نیکسٹ 3 ورڈز کیے تھے وہ تھے الا، ما اور اندا. ٹھیک ہے، الہ کا مطلب طرف، اس کو ہم نے یاد رکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ما ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. اور ان دا پاس
कम रियाला इंदक से याद रखा था। इस वाली इंपॉर्टेंट जो इस वाले पोर्शन में बात थी वो ये थी कि आपने जो अभी तक 7 पढ़े हैं वो तो हर्फ हैं इला तक। जो मा और इंदा है ना, ये हर्फ की तरह इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन ये असल में इसम है। और ये आपका सवाल बहुत आएगा लाजमी जब आपको ऑड वन आउट ढूंढना होगा। तो हो सकता है कि आपको 3 तरह के हर्फ दिए हों और चौथा मा दे दिया हो या इंदा दे दिया हो और आपसे पूछें कि बताएं इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि मा और इंदा जो है ये एज ए इसम आपने आंसर करने हैं, ठीक है। आपने उसको इसम समझ के अलग करना है। या हो सकता है 3 इसम दिए हो, एक कोई हर्फ दिया हो, तो आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो टेबल है इसका टेबल करा दें ताहिरा, सिस्टर ताहिरा आप करा दें, सिस्टर अनीसा आप, और सिस्टर निमरा आप। पहले सिस्टर ताहिरा आप कराएं इलही का। इलही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैहि मेरी तरफ, इलैकुम आपकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, अमोनस का और अलैहा उस औरत की तरफ। जी जी। नेक्स्ट सिस्टर अनीसा। सिस्टर अनीसा उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। ठीक है। और सिस्टर निमरा आप करा दें जल्दी से। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड, इसी स्पीड से याद होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई नहीं? हमने जो ये देखें वो स्लाइड आ गई कि अब अभी हमने जो 9 पढ़े हैं वर्ड्स, इन 9 हर्फ पढ़े हैं, हर्फ जार। इनमें से 7 जो है ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये जो है ये हर्फ है। और मा, इंदा जो है ये हर्फ नहीं है, इनको आपने इसम ही बताना है। फिर हमने हर्फ के बारे में बात पढ़ी कि हर जुबान का हर्फ जार डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं होता जो आप उर्दू में इस्तेमाल करें वो अरबी में भी वही यूज हो, ठीक है। जैसे आमन तो बिल्ला में यहाँ पे बी का मतलब 7 है, लेकिन जब मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी उर्दू आप करेंगे तो पर हो जाएगा। फिर ये कि कभी हर्फ अरबी में तो हो सकता है और दूसरी जुबान में ना हो। जैसे एक फिर ली, इसमें ली आया है, लेकिन जब इसका आप तर्जुमा करते हैं, मुझे माफ करें, तो उसमें कोई हर्फ नहीं आता। फिर अगर है कि हो सकता है दूसरी जुबान में हो और अरबी में ना हो। तो ये देखें वरहमनी, इसमें कोई हर्फ नहीं है, लेकिन जब आप इसका मीनिंग करते हैं और मुझ पर रहम करें, तो पर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हालांकि यहाँ पे नहीं है। और तीसरी आखिरी बात, चौथी, कि हर्फ जर बदलने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अच्छा, वो जो सिस्टर एक सवाल कर रही थी, अरबी जुबान इतनी वास्ट और इतनी वसी जुबान है कि उसमें एक एक लफ्ज के कई मीनिंग है। तो ये जो सिर्फ यानी एक आपको दिया हुआ है तो आप इसको बिल्कुल स्टक मत होइएगा कि यही बस इसका हमेशा मतलब है। जैसे जैसे वो मजमून चेंज होता है, बात चेंज होती है, तो उसका हर्फ जर साथ उसके मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं। तो ये अन का मतलब बारे भी होता है और से के तौर पे भी यूज हो जाता है। इसी तरह बी के भी बहुत से मीनिंग है, इसी तरह मतलब बाकी भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। फिर हमने उसके बाद ये चीज पढ़ी, इशारे पढ़े कुछ, कि अगर नजदीक चीज हो और वो भी मतलब मुजक्कर, तो हम कहते हैं एक उंगली से हाजा, ठीक है। और अगर ज्यादा हो तो ज्यादा उंगलियों से हाउलाई। और अगर चीज दूर हो और हो मतलब मुजक्कर, तो फिर हम कहते हैं जालिका, ये साइड पे करके, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं, साइड पे, जालिका। और फिर उलाई का, ज्यादा हो तो उलाई का। ये बात हमने पढ़ी और इसको भी हम इसम इशारा ही कहते हैं। इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये भी इसम है। ये सवाल अक्सर आ जाता है और लोग इसको गलत कर देते हैं कि वो जमायर को अलग कर देते हैं और इसको कहते हैं ये तो इशारा है। ये भी इसम है, याद रखिएगा। जब आपको ढूंढने होंगे ना तो ये भी आपने ऐसे इसम ही यूज करने हैं। फिर हमने कहा कि अगर मुजक्कर के लिए हाजा है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से मोनस के लिए किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो फिर हम हाजे ही करेंगे, ठीक है। और जालिका के अगेंस्ट मोनस के लिए क्या करेंगे? तिल का, तिल का। और ये आपने याद रखना है। और दोनों की जो मोनस की जमा है वो भी वही यूज होगी जो मुजक्कर की, यानी कि जमा में फर्क नहीं है, दोनों की जमा सेम है, ठीक है, सिर्फ इनकी वाहिद में फर्क है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसके बाद जी हमने शुरू कर लिए थे फिर फेल। फेल की तारीफ बता चुकी हूँ वैसे मैं शुरू में, वही कि किसी काम के करने या होने का जमाने के एतबार से उसे फेल कहते हैं। ज्यादातर अरबी में जो हमने फेल पढ़े हैं या पढ़ेंगे वो होते हैं 3 हर्फ से मिले हुए, यानी जैसे फा, आइन, लाम, फाला, फतहा, नसरा या दरबा। लेकिन ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 से होते हैं। फिर हमने कहा कि जमाने के हिसाब से हमने 3 तरह के फेल पढ़े। फेल पढ़ने यानी कि पूरे कोर्स में फेल माजी, जो कि काम हो गया,
فعل مضارع جو ابھی کام ہونا ہے یا ہو رہا ہے، اور فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا سوری جس میں کسی کام کرنے کا حکم یا گزارش کی جائے. تو ابھی تک آپ کے مڈ کوئز سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی فعل ماضی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کام ہو گیا، اور الحمدللہ یہ فعل بھی ہم نے پڑھ لیا. اس میں ہم نے 4 طرح کے سیٹ ہیں. ہم اپنے تمام افعال کو 4 طرح کے سیٹس میں رکھتے ہیں. پہلے سیٹ میں ہم نے 3 افعال پڑھے تھے، فعل، فتح اور جعل. فعل کا مطلب اس نے کھولا، فعل کا مطلب اس نے کیا، فتح کا مطلب اس نے کھولا، اور جعل کا مطلب اس نے کیا. فتح کا ٹیبل یہ دیکھیں، اب ماضی کے جتنے بھی ٹیبل ہیں ان کے لاسٹ پہ ہی چینجنگز ہوتی ہیں ساری، اور یہی ہمیں بتائیں گی کہ کام کس نے کیا ہے. جیسے کہ اگر میں کہتی ہوں فعلا، تو اٹ مینس کہ وہ ایک مرد جو یہاں نہیں ہے اس نے کام کیا ہے، اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، یعنی تا سے تو یاد، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اچھا، سیم اسی پیٹرن پہ فتح ہے، اس کو کروا دیں ایک دفعہ. سسٹر گلنور آپ کروا دیں فتح کا ٹیبل. جی، فتح اس نے کھولا، فتح اس سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ. نیکسٹ کروا دیں سسٹر انیلا، آپ کرا دیں جعل کا، اس کا مطلب بھی بتا دیں. بنایا جال، ان سب نے بنایا جال تھا، آپ نے بنایا جال تو میں نے بنایا جال تم آپ سب نے بنایا جال نہ ہم سب نے بنایا. جی اچھا مجھے بتائیں جعلنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ایک. جعلنا کا ٹکڑے نہیں، آپ نے یاد رکھے گا فعل میں ٹکڑے مت کر دیجیے گا. یہ سارے لفظ ہیں، یہ ایک ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سارے ایک ایک لفظ ہیں، یہ کوئی ٹکڑے نہیں ہیں. فعل میں اس طرح جو اس کے ساتھ جو اینڈ پہ چینجنگز ہوتی ہیں یہ اس کا بس بتاتی ہیں کہ کام کس نے کیا، یعنی اس کا کام کرنے والا پتہ چلتا ہے. اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے. فعلنا، جعلنا، فتح، فعلتم، یہ سب ایک ایک لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، دوسرا سیٹ پھر ہم نے پڑھا، اور دوسرا سیٹ کا جو لیڈنگ کون تھا؟ ناصرہ کا سیٹ پڑھا. اس کے اندر ہم نے 4 افعال پڑھے. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، اور ذکرہ اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے، ناصرہ کا ٹیبل کرا دے کوئی. شہناز، سسٹر شہناز آپ کرا دیں جلدی سے. نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصارتا آپ نے مدد کی، نصارتو میں نے مدد کی، نصوارتم آپ سب نے مدد کی، نصارنا ہم سب نے مدد کی. جی، ناصرنا کی واحد کیا ہوگی؟ نصارہ، نصرتو، نصارت، نصرتو، ٹھیک ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے، آپ اس کو یاد رکھے گا. اسی طرح نصرتم کی واحد کیا ہوگی؟ نصرتا. نصرتا. ویری گڈ. اچھا جی، پھر ہے خالقہ کا کرا دیں سسٹر رابعہ، آپ کرا دیں. ٹائم خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی بالکل صحیح ہے. اچھا، اس کا اسی طرح ذکرہ تھا، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے یاد کیا یا ذکر کیا، دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ عبدہ تھا، پھر اس نے عبادت کی، عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو فنگرز ہیں نا، اشارے، یہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح کس کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، تیسرے سیٹ میں جو تھا وہ ضربہ تھا، صرف ایک فعل تھا ضربہ تیسرے سیٹ کا. اور اس کے بعد جو اگلے 3 ہیں وہ چوتھے سیٹ کے تھے، سامیہ، عالمہ اور عاملہ. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم اور ضربنا. ٹھیک ہے. اور چوتھے سیٹ کے جو ہمارے تھے، سامیہ، سامیو، سامیتا، سامیتو، سامیتم، سامینا. سامینا کا مطلب ہوگا ہم سب نے سنا. اچھا، پھر تھا علمہ، علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اچھا، اس کو علم سے یاد رکھے گا، اس نے جانا. یہ علم اور عمل والے جو ہے نا، یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں. اس کی بھی اکثر آپشن آپ جب کلک کرتے ہیں تو ذرا اسکرین کو نا زوم کر کے دیکھ لیجیے گا، اور اس کی زیر زبر بھی آپ کو نظر آ جائے، اور یہ بھی کہ میم پہلے یا لام پہلے. اکثر اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے کہ علم کو عمل سمجھ کے ہم غلط کلک کر دیتے ہیں. تو اس کا دھیان رکھیے گا. یہ والا عاملہ جو ہے یہ عمل سے ہے، یعنی اس نے عمل کیا.
अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, और अमिलना हम सब ने अमल किया। और ये बस उसके चूंकि लाम मीम का ही फर्क हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा ना ये हो जाता है। अच्छा, इसकी बोलचाल में बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास में तो हम बोलचाल कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे इस वक्त इस कोई भी स्लाइड आई नहीं उसकी रिवाइज करने के लिए। तो बस ये याद रखिएगा, जब साइड पे इशारे होंगे आमिला या आमिलू, तो उसमें जब सवाल जो पूछा जाएगा उसी उसी इशारे के साथ आपने जवाब देना है, यानी उसने किया, हाँ जी उसने किया। लेकिन जब सामने पूछेंगे आपने आपने किया, तो फिर आपकी उंगली अपनी तरफ चेंज होगी, आप कहेंगे हाँ जी मैंने किया। और अगर हम पूछेंगे आप सबने किया, तो फिर आप कहेंगे जी हम सबने किया। तो ये बस याद रखिएगा, आमने सामने जो उंगलियां हैं ये दोनों इशारे जो हमारे चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह बोलचाल में हो सकता है आपसे सवाल किया जाए कि हल अमिलता, क्या आप सबने क्या तुमने अमल किया, तो आप कहेंगी नाम अमिल तुम, अमिल तू। ठीक है। और अगर हम पूछें हल अमिल तुम, क्या आप सबने अमल किया, तो फिर आप कहेंगे हल नाम अमिल। अमिल। बस इसको आप याद रखिएगा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मैंने बीच बीच में से इसलिए क्वेश्चंस किए हैं, पता चले आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आपका जो क्विज है बहुत अच्छा हो जाए। और साथ ही ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। लेकिन दुनिया के इम्तिहान तो हम इतने देते रहते हैं, आज कुरान का एग्जाम है, तो इसलिए उसी शौक और उसी मोहब्बत और उसी जज्बे के साथ आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उन्होंने भी अपना वक्त निकाला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ व मोहतरम कुरान से मोहब्बत करने वाले अहबाब, आप सबको बहुत खूब मुबारकबाद कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आधा कोर्स मुकम्मल कर लिया और अल्लाह के फजल से आज रिवीजन भी मुकम्मल कर ली। और उन तमाम असातिज़ा का ख़ुसूसी शुक्रिया जिन्होंने आज आपको बेहतरीन एक रिवीजन करवाई, ख़ास तौर पे हमारी बहन सिस्टर लुबना और सिस्टर शहरबानो का, कि वो आपके साथ इतवार वाले दिन वक्त निकालना। आपको पता है कि ये सब लोग वॉलंटियर करते हैं अपना वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह दोनों हमारी बहनें हैं, तो ये हम सब के लिए, हमारे जैसों के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए देखें कितनी बड़ी वो है कि अपने घर के सारे मामलात भी निपटाना, और आपने देखा कि उनका कंडक्ट भी दीन के हिसाब से। तो दीन में कोई ऐसी मुसीबत मुश्किल नहीं है कि हम उससे डरें, यही बेहतरीन तरीका है। तो आप देखिए हमारी बहनों ने, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बेहतरीन तरीके से एक अच्छे बेहतरीन उस्ताद की तरह आपसे बेहतरीन रिवीजन करवा रही थी। आप भी आगे बढ़िए दीन के कामों में, कुरान सीखिए, सिखाइए इंशाल्लाह। तो बहुत सी दुआओं में भी याद रखें को ब्रदर अब्दुल हई, बहुत कोशिश हमारे साथ मिलके, सिस्टर सानिया। आज जो आपकी क्विज ओरिएंटेशन है उसके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकाकार है उसके वाले थोड़ी बात करेंगे, दूसरे हिस्से में एकेडमिक। तो सबसे पहले टोटल पॉइंट्स। अच्छा, टोटल पॉइंट्स में आपके क्विज का हमें थोड़ा सा भी वी आर डिसाइडिंग, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये 60 से 80 के दरमियान इसके नंबर होंगे। ये 60 होंगे, 70 या 80 होंगे पॉइंट्स। तो बहरहाल होगा आसान, मुश्किल नहीं होगा। तो जिस तरह का फिर आपका होगा उसी हिसाब से हम आपको टाइम देंगे। तो आपको हम देंगे तकरीबन, जाहिर है इसकी पहले से वो होती है पायलटिंग, तो यानी आपको इतना अच्छा वक्त आपके पास होगा कि आप आसानी से कर लें। और कोई टेक्निकल इश्यूज ये वो उसको भी हम जहन में रखते हुए, मेरा ख्याल है कम से कम आपको 1.5 घंटा देंगे। घंटा तो कम से कम है, 1.5 घंटा भी दे सकते हैं, तो 1.5 घंटा तकरीबन लेट से। तो कल 8 से लेके आप 9:30 तक आप इस पे कर सकेंगे। फिर भी कोई इशू हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको देखेंगे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से नहीं होते। होमवर्क पे भी अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर सवाल तो 11 थे, पॉइंट्स 14 थे। तो बाद सवालों में ज्यादा नंबर होते हैं, इसलिए वो आपने परेशान नहीं होना, वो सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। तो स्टार्टिंग एंडिंग टाइम आपको बता दिया 8 से 9:30। डेट आपको पहले से पता है 12 फरवरी, कल का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इसके लिए आज रिवीजन कर सकें, तैयारी भी कीजिए। वही नाम जो आप होमवर्क में लिखते हैं, प्लीज उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ लिखा करें हर जगह। वही आपने मिड क्विज में लिखना है। अगर आप उसमें स्पेलिंग चेंज करें, आधा नाम लिखें, उससे क्या होता है जब रिजल्ट बनता है तो वो अलग अलग बनता है।
اور ہمارے لیے پریشانی بڑھتی ہے. اور وہی واٹس ایپ نمبر لکھیں ہر دفعہ جو آپ یوز کرتے ہیں. کل کے لیے خاص طور پہ اپنے فون کو چارج رکھیے گا. اگر آپ ٹیب لیپ ٹاپ جو بھی یوز کر رہے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر لائٹ نہیں ہوگی, چارجنگ نہیں ہوئی, یہ ہو گیا, تو خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے یہ چیزیں تیار رکھیں. اور جیسے دنیاوی ایگزام کی تو آپ بڑی تیاری کرتے تھے نا, تو کچھ تھوڑا سا اس پر بھی توجہ انشاءاللہ. آپ کا جو موبائل ہے اس کے اندر, خاص طور پہ جو موبائل یوز کر رہے ہوں گے لوگ, وہ اس کے اندر سپیس کا خیال رکھیں. اس میں اتنی سپیس ہو کہ آپ کا فارم ایزیلی کھل سکے. کوئز کا فارم ذرا ہیوی ہوتا ہے, ہوم ورک کے کم ہوتے ہیں, وہ جلدی کھل جاتے ہیں. نیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی اچھی ہو. اکثر لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ سر یہ فارم نہیں کھل رہا, یہ آپشن سلیکٹ نہیں ہو رہا. کوئی یہ ہمارے اینڈ سے ایشو نہیں ہوتا, یہ آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی, سپیس یا پرانا ورژن جو ہوتا ہے نا اینڈرائڈ پرانا ورژن, ان کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ہماری طرف سے ایشو نہیں ہوگا. بہرحال اگر پرابلم آ جائے تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں. لینڈسکیپ فارم میں, اچھا اکثر جو لوگ موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بعض سوالات کے آپشن جو ہیں وہ آگے بھی ہوتے ہیں اسکرول کر کے. یہ ہم ہوم ورک میں بھی بتاتے رہتے ہیں, اس کے باوجود لوگ غلطی کرتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نمبر لگوا دیں, تو جو ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کیا کریں کہ آپ اس وقت موبائل کو آپ نے یوں پکڑا ہوا ہے نا, تو یوں کر لیں اور لینڈسکیپ فارم اس کی, تاکہ آپ کو سارے آپشن نظر آئیں. اور اگر یوں بھی پکڑا ہوا ہے تو اسکرول کر کے دیکھیں کہ اور آپشن تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ اس کو اسی طرح آپ کی ساری ٹچ سکرینز کے اوپر, اور اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر بھی ہیں تو اس کے نیچے بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے زوم ان زوم آؤٹ کرنے کا. تو بازو کا ٹیکسٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے, آپ کو زبر زیر پیش پتہ نہیں چل رہا, تو زوم آؤٹ کریں, بڑا کر لیں, اس کو پڑھیں, پھر چھوٹا کریں اور سالو کر لیں. تو جن کی نظر کمزور ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, جو بڑی اسکرین پہ انہیں تو ایشو نہیں ہوتا. یوزلی جو موبائل پر ہوتے ہیں, جو چھوٹے ٹیب پر ہوتے ہیں, آئی پیڈز وغیرہ پہ, تو ان کے پاس یہ آپشن ٹچ اسکرین میں ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ سبمٹ کریں, اینڈ پہ سبمٹ کا بٹن لازمی دبائیں. آپ کا سکور آپ کو نظر آئے گا, وہ دیکھیں, یہ لازمی ہے. یہ پروسیس کر کے پھر آپ نے اسکرین شاٹ سیو کر لینی ہے اس رزلٹ کی, کہ یہ میرا رزلٹ آ گیا ہے. اگر دل چاہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں, مجھے خوشی ہوگی آپ کے نمبر دیکھ کے کہ آپ نے کتنے اچھے اچھے نمبر لیے ہیں. اور کسی کے پیسے تو مجھے یقین ہے آپ سب اچھے نمبر لیں گے, اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے. کسی کے نمبر کم آئیں, پریشان بالکل نہیں ہونا. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں شامل کر دیا. ہم اس کا دین کی طرف آ گئے, اس نے بلا لیا, اب اس کو سیکھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. تو زیادہ پریشانی ہو تو تب بھی مجھ سے شیئر کریں انشاءاللہ. تو کلوز بک ایگزام ہے, یہ بک ایگزام. ہوم ورک میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ پی ڈی ایف پڑھیں, ویڈیو دیکھیں, بک کھولیں. یہ جو ہے نا, یہ آپ کچھ نہیں دیکھیں گے, نہ کسی سے پوچھیں گے, نہ کوئی چیز کھولیں گے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو آپ کو دیکھنے نہیں آؤں گا نا آپ کے گھر پہ, کہ میں آپ کو دیکھوں آپ کیسے ایگزام کر رہے ہیں. تو آپ سب قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں, یہ شاید مناسب ہی نہیں یہ بات کہنا. اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی پرسنل اسیسمنٹ کے طور پہ لیں, کہ آیا میں کہاں کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں, میں نے کتنا سیکھا ہے. اصل نمبر تو آپ کے اللہ کے ہاں لگ گئے انشاءاللہ. مجھے تو آپ نے نمبر نہیں دکھانے نا, آپ تو اللہ کی خاطر سیکھ رہے ہیں یہ قرآن, تو اس کے ہاں لگ گئے, تو اس کی خوشی ہمیں رہنی چاہیے, وہ انشاءاللہ پورے لگیں گے. تو یہاں کوشش یہ کرنی ہے تاکہ پھر آپ آگے آپ کا جذبہ اور سیکھنے کا, دہرائی کا, پڑھنے کا وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے سسٹر سائمہ, ہم لاسٹ میں سوال لیں گے, اگر تھوڑی دیر آپ ہولڈ کر لیں. تو یہ تو ہو گئی ساری وہ باتیں. اب سلیبس جو ہے اس کا, یعنی یہ کوئز ہوگا کیسے. پہلی بات تو آپ کا لیسن 1 سے 11 جس کی آج دہرائی ہوئی ہے, سارا سلیبس میں شامل ہے. وہ سب جو ویڈیو میں آپ کو پڑھایا گیا پی ڈی ایف فائل کے اوپر تھا, اور ہوم ورکس میں آپ سے پریکٹس کروایا گیا, اور ورک بک بھی بہت اچھی اس کی تیاری کے لیے اچھی وہ ہے. سوالات کس قسم کے ہوں گے, تو سوالات 8 سے 9 قسم کے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جنرل کانٹینٹ کوسچن آپ سے پوچھا جائے, سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے, سورہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, یا یعنی یہ جنرل سوالات آپ سے کہ فلاں جو آیت ہے اس کا کیا وہ ہے, یعنی جو ہم نے نماز میں اور مختلف جگہوں پہ پڑھی ہیں. پھر آپ سے عربک ٹو عربک, یہ بول چل آپ کرتے رہے ہیں. حل فاتحہ آپ نے یہ کی ہے,
شروع سے پہلے دن سے ہم عربی بول چال کر رہے ہیں, تو پلیز اوپر دیکھنا ہے. اگر اوپر لکھا ہوا ہے ہاں میں جواب دیں یا نہ میں جواب دیں تو کیسے جواب دینا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کہاں ماں استعمال کرتے ہیں, کہاں نام یوز کرتے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے جواب دینا. عربک ٹو اردو. اب عربی دی ہوئی ہے, وہ چاہے ایک آیت کا ٹکڑا ہے, وہ چاہے نماز کا کوئی حصہ ہے, وہ چاہے اب صورتیں جیسے ہم نے پڑھ لی, تو اندھا دھن نہیں کرنا. آپ نے بریک کرنا ہے, الفاظ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ترجمہ ہے, کیونکہ وہاں تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے ترجمہ لکھا ہوگا. آپ کو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, پہلا پڑھا, ٹک کر دیا, پھر سبمٹ کیا, پھر جب سبمٹ کیا تو نظر آیا او اچھا یہ تھا, پھر مجھے پتا کیا میسج کرتے ہیں کہ سر مجھے آتا تھا تو میرا نمبر لگا دیں. بھی غلطی تو غلطی ہوتی ہے نا, آپ کو آتا تھا تو آپ کا توجہ نہ دینا بھی غلطی تھی, آپ کو پوری طرح نہ پڑھ کر کرنا بھی آپ کی غلطی تھی, تو نمبر تو نہیں لگ سکتے. اردو ٹو عربک. تو اسی طرح جب اردو کو آپ کو لکھا ہوا کوئی چیز آئے, آپ اس کی عربک کر رہے ہیں, تو وہ بھی اسی طرح توجہ سے کیجئے, اشارہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر میں کہتا ہوں تمہاری کتاب, تو بتائیں کیا ہوگی عربی؟ کتاب کتابو کا. اور اگر میں کہتا ہوں اس کی کتاب, تو کریں کتابوہا یا کتابوہو. عام طور پہ جب لکھا ہو اس کی کتاب تو آپ نے کتابو ہی کرنا ہے. ہاں اس عورت کی کتاب پھر کیا کہیں گے؟ کتابوہا. اور اگر میں کہوں دین, دینی. ہمارا دین بولا میں نے, ابھی بھی دیکھیں نا آپ سوچتے نہیں ہیں, دیننا. خود بھی کر لینا جو میں اشارے کر رہا ہوں. تو یہ دین اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا دین, دیننا. دیننا. اور اگر وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے ہمارا دین اور تمہارا دین, تو پھر کیا کہیں گے؟ دیننا و دینکم. ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا آپ تو پورے عربی والے ہوتے جا رہے ہیں کہ دیننا و دینکم. تو اب اسی طرح ہر اشارے کو اگر یہ آ جائے ان کا دین, ہمارا دین اور آپ کا دین, تو کیا بنے گا بتائیں؟ دینہم یہ سب سے آسان یہ ہے, ٹھیک ہے. ہمارا اور میرے دین میں فرق ہے, یہ ذہن میں رکھنا. چلیں اچھا, اسی طرح ہاں وہ الفاظ ہوں یا سینٹینسز ہوں دونوں کی دفعہ, تو ٹیبل کے کویشچنز جو ہیں وہاں اگر کہیں لکھا ہو روٹ لیٹر, ویسے تو ابھی اس پر سوال میرا خیال اتنے نہیں آئیں گے آپ کو, لیکن اگر لکھا ہوا ہے فاتحہ یا لکھا ہوا ہے فا عین لام فعلا, کہ اس کے مادہ کے حروف کا ٹیبل بنائیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فعلا ہی ہے, فا عین لام اس کے مادے کے حروف ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیبل کے بقیہ ماندہ کویسچنز بھی, ابھی میری بہن ایک بڑا اچھا سوال آپ سے پوچھ رہی تھی, میں نے دیکھا وہ آپ سے پوچھ رہی تھی فتحنا کا واحد بتائیں, کچھ اس طرح کا پوچھ رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے بھی کوشش کیا, ٹرائی کیا اور بتایا بھی. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں ہوا کی مؤنث بتائیں ذرا. ویری گڈ. اور ہوا کا پلورل بتائیں, جمع. تو بہت اچھی انہوں نے آپ کو تیاری کروائی. اسی طرح پارٹس آف ورڈز, تو اگر آپ کے سامنے الفاظ لکھے جاتے ہیں تو آپ اس کے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں وَبِحَمْدِ کا کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں؟ 3 سوچ کر جواب دینا. بس یہی بات ہے نا, تیزی میں جواب دیں گے مسئلہ بنے گا, سوچ سمجھ کر کریں گے, بات ویسے بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. تو آپ خود ہی ہاتھ پر کر لیں, چاہے وا بی حمد اور کا, تو آسانی سے آپ کے ٹکڑے. اچھا وہاں بنے ہوں گے, آپشن دیے ہوئے ہوں گے, آپ نے انہی میں سے سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ریکگنائز اسم فعل حرف, آپ کو ایک دے دیا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے نار. اب نار کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا, میں اگر لکھ دوں خالی نار تو بتائیں کیا ہے, اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم. کیوں, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس کا آبجیکٹ ہے نا.
ہاں نہیں، ایک بات غور سے سنیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی نشانیاں ہیں الف نون یا اس کے اوپر تنوین ہوگی، دو پیش دو زبر دو زیر. لیکن ہم نے ایک جگہ یاد آپ کو کہا تھا کہ آسانی کے لیے اب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا یہ اسم ہے تو وہ اسم ہے، چاہے دو پیش دو زبر دو زیر ہے یا نہیں ہے، الف لام ہے یا نہیں ہے الف لام. تو مسلم اگر اکیلا کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں، نار اکیلا کہیں لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے، تو اسم فعل حرف کی پہچان، سنگولر پلورل جینڈر بات کر لی میں نے آپ کے ساتھ، اور آخر میں آڈ ون آؤٹ. اچھا یہ سوال ہے جس میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، سب سے زیادہ آڈ ون آؤٹ، کہ جو ان میں سے مختلف ہے اس کو چنیے. تو اس میں مجھے لگتا ہے ہم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، توجہ سے نہیں کام کو کرتے. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں، پریشان نہ ہو، اور اس سوال کو آرام سے کر لیجئے گا، آخر میں سب کچھ کر کے آپ کر لیں پھر. تو اس میں آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. سنیں غور سے سنیں کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے. پہلے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پہلے ہے اسم فعل حرف، اس کی بنیاد پر فرق ہے. دوسرے نمبر پہ واحد جمع، تیسرے نمبر پہ مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں ہوا انتا انا ہیا، تو مجھے بتائیں آڈ ون آؤٹ. ہیا اچھا اب اگر میں آپ سے کہوں ہوا انتا فیا ہیا، شروع میں دیکھیں سب سے پہلا کرائیٹیریا اسم فعل حرف. ویسے تو مجھے یہ دینا نہیں چاہیے تھا اس طرح. چلے اگر میں صرف اتنا ہی کہوں ہوا انتا فیا انا، فیا ٹھیک ہے، کیونکہ باقی سارے اسم ہیں، یہ کیا تھا، یہ حرف تھا. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں فتح 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 فتحت فتحت، بتائیں. سر ریپیٹ کرنا. اتنی خاموشی تو آپ پریشان کریں مجھے. سر ریپیٹ کریں کوسچن. ہاں دیکھیں میں اشارے کر دیتا ہوں، چلیں پھر آسانی ہو جائے گی، پھر تو ساری کر لیں گے. چلے ویسے بھی فتح فتح فتحت فتحت، فتح ہاں جمع ہے. اب دیکھیں، ہاں پلورل ہے. ایکسیلنٹ. اب دیکھیں میری طرف دیکھیں، اگر آپ اس وقت یہ اشارے کر لیں ایک دفعہ کہ فتح فتح فتحت فتحت، تو آپ کی ٹی پی آئی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سنگل 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 فتح سارے ہی فیل ہیں، یہ چاروں کے چاروں، لیکن یہ واحد جمع پہ جا کے اس کا فیصلہ ہوا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس کو بھی اسی طرح توجہ سے کیجئے گا. اس کے ساتھ یہ بات تمام ہوئی، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اب آپ کے سوالات اور جوابات آپ جو بھی کرنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، جتنی دیر پوچھنا چاہیں، یا میں موجود ہوں. ہم اس کو ریکارڈنگ میں بھی چلنے دیں گے تاکہ بعد میں کچھ سننا چاہے. جی سسٹر فوزیہ فرمائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میری جو آپ نے بک بھیجی تھی نا پہلے، تو پی ڈی ایف، تو وہ جی میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی، لیکن اب جی جب میں نے کھولی ہے تو وہ نہیں آ رہی ہے نا. تو وہ اگر کائنڈلی دوبارہ بھیج دیں تو میں سسٹر وہ دوبارہ تو اس لنک کو. ہے، آپ لنک کو کھولیں، وہ اس کے اوپر جی موجود ہے. نہیں، لیکن وہ کھل نہیں رہی ہے. پھر آپ کے فون میں اسپیس نہیں ہوگی. اچھا، تو لیکن یہ ہے کہ ہاں مجھے دوبارہ بھیجے تو میں کھولنے کی کوشش کر دیتی ہوں، ایسے بھی ہے. اچھا آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے گا، مجھے بک چاہیے، میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو. ٹھیک ہے، سسٹر تھینک سائمہ یو نعیم سر. فرمائیے. اللہ حافظ، جزاک اللہ. جی سر، وہ اصل میں میری جو ورک بک ہے نا، وہ پہلے پاکستان میں ڈلیور کرائی، پھر یو اے کرائی، تو کافی ٹائم لگ گیا. تو اب میں جی اے کیو ٹیز کو مطلب کل تک ہی سارا مجھے بھیجنا پڑے گا، یا پھر میں اس کو پیس میل بیسس آپ کیونکہ وہ چیک نہیں کر پائیں گے؟ آپ کل تک نہیں بھیجیں. اب آپ یہ کریں کہ روزانہ ایک ایک لیسن کرنا شروع کر دیں. ورک بک کی فائنل سبمیشن ہم آخر میں لیتے ہیں. ٹھیک تو ہے، بڑا وقت ہے ابھی آپ کے پاس، تو آپ اس کو جزاک اللہ انشاءاللہ خیر. کر لیں. اور جی اچھا، جی جب آپ نے لکھ کے نیچے والی سائڈ سے سلیکٹ کرنا ہے کسی کو، اوپر والوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ठीक है जी। और एक क्वेश्चन था, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना जैसे होमवर्क का, तो आपने क्या कल भी लेना है क्विज में, तो स्क्रीनशॉट सिर्फ स्कोर का लेना है ना, मतलब वो पूरा तो शीट का नहीं आ सकता, मतलब स्कोर का सिर्फ। ना, सिर्फ स्कोर। जी जी थैंक यू। सिर्फ स्कोर, सिर्फ स्कोर। जज़ाकल्लाह। जी वेलकम। सिस्टर ताहिरा नसीम। सर इसमें अरेबी की ट्रांसलेशन वगैरह राइट करनी होगी या फिर वो दी हुई होगी तो उसमें से सिलेक्ट करनी होगी? नहीं नहीं सिस्टर, दिए हुए होंगे ऑप्शन, आपने उनमें से देखनी होगी कौन सी ठीक है। थैंक यू जी। जी सिस्टर गजाला शेरदिल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। जो अभी सिस्टर तायरा ने जो क्वेश्चन किए, तो मैंने भी यही वाला क्वेश्चन पूछना था कि ऑप्शंस दी हुई होंगी तो उन पे हमने क्लिक करना होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन दिए होंगे, जो उनमें से सही ऑप्शन होगा तो आपने करना। जज़ाकल्लाह। हाँ ये है। जी सिस्टर गुलनूर फरमाइए। सिस्टर गुलनूर भुट्टी, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। व सिस्टर एक तो बरकातुहू। जी जी। सर वालेकुम मुझे अस्सलाम। ये पूछना था कि जितनी हमने यहाँ सूरतें पढ़ी हैं और अलहम्द पढ़ा है, आजान और दुआएं जी पढ़ी हैं, क्या वो उनका हमें पूरा खुलासा लिखना होगा या उसमें से कुछ सिलेक्टेड आएंगे तो उसमें हम चूज करें? नहीं 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 ऐसा नहीं सिस्टर, सिर्फ लेट से लिखा हुआ है सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, नीचे 4 ऑप्शन भी लिखे होंगे। लिखा हुआ है अच्छा सूरह फातिहा का खुलासा कौन सी आयत है, नीचे लिखा होगा इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो उन चारों में से कौन सी जो है ना उसका खुलासा है, ये बुनियादी ख्याल है, तो उसको सिलेक्ट कर लें बस। अच्छा सर, तो और उसमें क्विज में भी ऐसे ही होगा? इसी की तो बात बता रहा हूँ जी। हाँ नहीं वो तो है सर, ये जो हम बुक में पढ़ रहे हैं ना, एक तो क्विज जो हमारे इसमें आता है बुक में, आखिर में जैसे लेसन खत्म होता है तो जी उसमें जी हमें एक मश्क दी जाती है, तो मश्क भी जैसे आपने दी है तो इसी तरह का आएगा? किसमें दी जाती है मश्क, सॉरी? सर जैसे बुक वर्क, वो टेक्स्ट बुक है, हम इसमें उसमें पढ़ क्विज रहे में, हैं। हाँ क्विज में आपने लिखना तो कुछ है ही नहीं ना, आपने तो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। हाँ हाँ, बस यही चीज मैं पूछ रही थी। जी जी बस सर बस दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें अमल करने में, सीखने और सिखाने में हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। आमीन। आप हमारे लिए दुआ करें, माशाल्लाह आपकी दुआएं ज्यादा जोर असर होंगी। जी इंशाल्लाह। जी सिस्टर मैमूना चीमा फरमाइए। सर डेली क्विज में और वर्क बुक ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जी सिस्टर, क्विज तो आपका कल ऑनलाइन होगा ना, जिसको हम लिंक भेजेंगे। नहीं नहीं, वर्कबुक वो है जिसमें आपने, जो डेली क्विज होता है, जो डेली क्विज होता है ना लेसन का, वो वाला। और वर्क बुक ये दोनों सॉरी अलग-अलग चीजें हैं, ये पूछना था। सिस्टर असल में जो डेली होमवर्क क्विज अलग होता है, मतलब हर लेसन का क्विज होता है ना। अच्छा हर लेसन का क्विज नहीं बोले ना, उसको होमवर्क बोले जो लिंक आता है, ठीक और है। वर्क बुक में। वर्कबुक अलग है और ये मिड क्विज आपका कल होगा। सही आपने वर्कबुक नहीं अभी ली हुई? सही। नो सर। कोई बात नहीं, तो उसका लिंक ग्रुप में है, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट करवा लें। और अभी बहुत वक्त है, आप अगर एक एक लेसन भी रोज का करें, बल्कि हम आपसे जाके जो डेट देंगे वो तो मार्च की होगी ना, तो अभी तो बहुत वक्त है, आप उसको कर लें इंशाल्लाह मुकम्मल, पिछले लेसन को। सही। ठीक है जी। और सर अन और मीन में मैंने फर्क पूछना था। आयन और मिन आप मुझे बताएं ना, आप दोनों बताएं। का मतलब सही लिखा हुआ है ना, हाँ से। जी जी, तो लेकिन दोनों को आपको से याद के है, तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हाँ नहीं सिस्टर, इसकी मिसालों को देखें ना, मिनश शैतान, शैतान से, लेकिन वहां जो कहते हैं ना कि अनहु, उससे, तो उनके साथ, रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह उनके साथ राजी हो, तो वो फिर इस्तेमाल पर आ जाता है कि उसका इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो
सिस्टर शाजिया अंजुम फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने भी वर्कबुक नहीं मंगवाई हुई ना, मुझे बल्कि वो मैंने डाउनलोड नहीं की हुई ना, और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। अभी जब लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे पता चला, तो मैंने शायद गौर से सुना नहीं था। तो अब ये जो वर्कबुक है ये मैं अगर डाउनलोड कर लेती हूँ तो फिर मैं इसको आपके लिए सेंड कैसे करूंगी? वो तो मेरे पास हार्ड कॉपी में होगा। इसमें उसी मैसेज में पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि आप उसको प्रिंट लें और उस पे हैंड राइटिंग से काम करें, तस्वीर लें, और जो हमने आपको लिस्ट भेजी है सपोर्ट टीचर्स की, उनको रिव्यू के लिए भेजती जाएं एक एक लेसन। ओके, थैंक यू। जी, सिस्टर सफिया ताहिर फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे कराची में आजकल ना ये नेट का बड़ा इशू हुआ है। अभी मैंने आधे घंटे की क्लास ली है, सिर्फ डिवाइस भी बहुत अच्छी चलती है मगर अभी इशू हुआ है, तो अभी सिर्फ आधे घंटे मैंने क्लास ली है। तो सर कल क्या होगा अगर इस तरह नेट चला तो? क्योंकि कल पूरे इंशाल्लाह कराची में कल अल्लाह बेहतर करेगा। एक हफ्ते से चल रहा है, जब से बारिश हुई है ना, तो यही चल रहा है सिलसिला। कल देखिएगा इंशाल्लाह बेहतर होगा अल्लाह के फजल से। अगर सर नेट खराब हुआ तो फिर क्या करेंगे? आप अब ये बात ही ना करें ना, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। 1 घंटे में सिर्फ आधे घंटे क्लास ली है मैंने, जब से नेट खराब ही चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कल नहीं होगा, अगर हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाक। तो आप इतनी मोहब्बत शौक से कुरान पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला देखिएगा कैसे वसाइल और ज़राए पैदा करता है। जी, और कोई सवाल है फरमाइए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कल के इस इम्तिहान में अल्लाह आपका रहनुमा हो और आपका मददगार हो। आप सबको हमारी तरफ से बड़ी नेक तमन्नाएं। और हमारी बहन ये बात कह रही थी, उनकी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आपने बाकी इम्तिहानात के लिए तो बहुत तैयारी की और ये अल्लाह के लिए इम्तिहान दे रहे हैं, इसकी भी खूब तैयारी कीजिए। अच्छा, लोगों ने ये जो कुरान का कोर्स और इम्तिहान होता है, बहरहाल आप माशाल्लाह प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं कुरान से, शायद ये कहना चाहिए या नहीं, तो वो भी सेकंड क्राइटेरिया होता है, प्रायोरिटी। पहले सारे काम कर लें, फिर वक्त बचे, पहले ऑफिस हो आए। मैं कहता हूँ क्या एक दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ली जा सकती? क्या उस दिन आप ये नहीं कर सकते कि घर वालों को कहें कि आज यूं समझिए कि मैं आ, आ, उसमें हूँ, एतकाफ में हूँ, तो एक दिन डट के जरा कुरान को, कितना मजा आए कि आज ये दिन अल्लाह के लिए जो है मुख्तस किया हुआ है। जी सिस्टर ताहिरा फरमाइए। एक्सक्यूज मी सर, मैंने कुरान क्लास के लिए जिस तरह लॉन्ग वीकेंड था तो बच्चे चाह रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि आज शाम में रिवीजन क्लास है। जी माशाल्लाह। अच्छा, वैसे बच्चों को ले ही जाते और साथ लेकर भी जरूर जाएं, उन्हें किसी मौके पर ये ना लगे कि ये क्लास उनके बाकी उसके लिए रुकावट। उन्हें कहे जी बेटे वो भी चलते हैं, ये भी करते हैं थोड़ा सा, और आओ ये भी सीखते हैं। जी जी सिस्टर गुलनूर फरमाइए, कुछ कह रही हैं आप। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे। मैं तो क्लास जब लेती हूँ मेरे घर में इस टाइम पे मगरिब से लेके रात को 10-11 बजे तक माशाल्लाह बहुत शोर होता है। मेरे देवर के बच्चे, मेरे बेटियां सब आ जाते हैं, तो मैं दरवाजा बंद करके बैठती हूँ। कभी शोर भी आता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुझे सीखने में तौफीक दे और मैं सीख जाऊं। तो मैं तो दरवाजा बंद करके सबको कहती हूँ भाई खुदा को मानो, मुझे 1.5 घंटा बिल्कुल नहीं वो करना, आप लोग बातें करो, मैं फिर आके ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह सालगिरह भी है बच्चों की, वो भी है। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं शामिल हो जाऊं, और अल्लाह आमीन। की राह में कर रही हूँ और उसी के लिए सीख रही हूँ कि आखिरत अच्छी हो जाए। अच्छा, वैसे बच्चे अगर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो ना और शोर भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करने भी दिया करें, पास भी बुला लें उसे को, देखो ये क्या हो रहा है। और मेरे अपने बच्चे इस वक्त भी शोर कर रहे हैं, वैसे आपको ये बताता चलूं, मजे की बात है, और माशाल्लाह सब छोटे हैं, तो कभी कभी समझाता भी हूँ, कभी नाराज भी हो जाता हूँ। बेगम बेचारी बड़ी कोशिश भी करती हैं, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, फायदा उसका बहुत हुआ है। मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चलते फिरते सुनते सुनते शोर में भी कैसे सीख ली चीजें। तो बहरहाल सर मेरे 4 साल का क्योंकि ये पोता बच्चे है, उसने सीखा है।
آپ سے پڑھتی ہوں نا وہ بیچ بیچ میں آ جاتا ہے, مجھے کہتے ہیں ٹیچر پڑھا رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں مجھے پڑھاؤ, اور میرے ہوم ورک کا جو ہے اپنا بک وہ اوکے لے کے اچھا پڑھتا ہے. بہت مجھے ابھی خیال آپ کی شروع ہونی ہے, تو وی نیڈ ٹو اسٹاپ. بردر عدنان اگر ہمیں سن رہے ہیں وہ جلدی سے سوال پوچھ لیں, آخری سوال, اور بس ہم ختم کر رہے ہیں. آئی جسٹ ریئلائز کہ بردر ہائی کی کلاس ہے. جی السلام علیکم سر. کل جو کوئز کا جو لنک ہوگا وہ ایکٹیویٹ رہے گا کچھ دنوں کے لیے یا وہ ڈس ایکٹیویٹ ہو جائے گا؟ بردر یہی تو بتا رہے ہیں, وہ صرف وہی 1.5 گھنٹے کے بعد بند ہو جائے گا, تو سر آپ نے اسی وقت کے درمیان کرنا ہے اس کو. میں اٹلی سے سر بات کر رہا ہوں, ہمارا 4 گھنٹے کا ٹائم کا ڈیفرنس ہے, تو وہ میں کیسے کیلکولیٹ کروں گا ڈیورنگ مائی ورکنگ آورس؟ آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا ڈیورنگ یور ورکنگ آورس, تو پلیز ٹیک آف. آئی ایم ٹیلنگ یو اللہ ول پے یو مچ بیٹر فار دیٹ ٹائم آف. انہیں کہیں مجھے آپ یہ 1.5 گھنٹہ میں آف لے رہا ہوں. انشاءاللہ سر, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ. اوکے گریٹ. تو الحمدللہ اس کے ساتھ کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.